بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام ہے محمد طلحہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وائس آف محمدی۔ تو میرے معزز دوستو، اسلام کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا فرمایا اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق یعنی حوا کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عالم مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین اندازہ سے بنایا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا فرمانے والا ہے جو کہ بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی ایک پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی اور کھن کھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونک دی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا ایک زندہ انسان بن گیا، جسے ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ اور تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ دوستو، اگرچہ اللہ تعالیٰ علم الغیب اور دلوں کی بھیدوں سے واقف ہے، ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس یعنی شیطان سے سوال کیا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ تو پھر شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ دوستو، شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق کی خاکی، بلا خاک و آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاک کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ شیطان نے کہا میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہو، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر وعیت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خلقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا، اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے۔ تو دوستو، ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے رب العالمین کے آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھے مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کو دراز کر دے۔ تو دوستو، حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست کو منظور کر لیا گیا، اور ایک بار پھر شیطان نے یہ سن کر اپنی شیطانت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا کہ جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی
میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چاروں جانب سے ہو کر میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا نافرمان اور نا شکر گزار بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فتنے کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو اس سے کیا پرواہ، ہماری فطرت کا ایک قانون ہے، مکافات عمل، پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو، اپنی اور اپنے پیرووں کی ابدی لعنت کا منتظر رہو۔ اور اس طرح شیطان وہاں سے دفع ہو گیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو ارادہ اور اختیار کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا اور بے چو و چرات تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تیری زمین میں خون ریزی اور خرابی برپا کرتے۔ یا اللہ، تیرا فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ تو دوستو، یہ سمجھنا بالکل غلط ہوگا کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے لیے فیصلے کے متعلق موشگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کا طرز ادا اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے گا کہ ان کو خود بخود آدم علیہ السلام کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی اور رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے عظیم المرتب صفت علم سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ مگر چونکہ بارگاہ سمدیت سے قرب رکھتے تھے، سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل ہم کو ان کا علم ہی کب دیا گیا کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے۔ خلافت الہی کا مدار کثرت تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے، اس لیے کہ ارادہ اور اختیار، قدرت تصرف اور قدرت اختیار، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ علم حکومت عرضی صفت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہراتم بنایا تو بلا شبہ وہی خلافت عرضی کا مستحق ہے، نہ کہ ہم، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ملائکہ اللہ چونکہ اپنی خدمات مفروضہ کے علاوہ ہر قسم کی دنیاوی خواہشوں اور ضروریات سے بے نیاز ہیں، اس لیے وہ ان کے علم سے بھی ناشنا تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے ان کا علم اس کے لیے ایک فطری امر تھا جو رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی بخشش و عطا سے عطا ہوا، اور اس کو وہ سب کچھ بتایا گیا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا، اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر
شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانی مشورہ، اور آخر کار جنت کی دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرانے لگا، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلدی جلدی آدم و حوا علیہ السلام دونوں پتوں سے ستر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود عدول حکمی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تعویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا سبب تمردو سرکشی نہیں ہے بلکہ بربنائے بشریت، بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے عفو درگزر کا خواستگار ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے بتقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن یعنی جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقرر زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات حوا علیہ السلام کے ساتھ خدا کی زمین پر پاؤں رکھا۔